عبداللہ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت دل کے قفل ٹوٹ جانے کے معنی اور نماز شروع کر دی۔ آج ہر ممکن کوشش کے باوجود عبداللہ کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، وہ صرف رو رہا تھا، رکوع میں بھی، سجدوں میں بھی، قیام میں بھی، تشہد میں بھی۔ اس کے دل سے دھونکنے کی طرح آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تنگ آ چکا تھا ان سوالوں سے، اور وہ آج جواب چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا کی کائنات میں گھومے، کہ دنیا میں رہ کر اب اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ کی ثنائی دے، کہ دنیا سے دل بھر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ علم اب کہیں اور سے ملے، کہ یوٹیوب اور کتابیں اسے بے معنی لگنے لگے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ محبت ملے جو اسے بھر دے، اسے رنگ دے، اسے سیراب کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسا نشہ کرے کہ حشر میں ہی جا کے ہوش آئے۔ ساری دنیا سے نا امید عبداللہ، ایسی دنیا میں جو آج تک اس کے سوال ہی ختم نہ کر پائی، ایسی دنیا جسے اس کے سوال سمجھ ہی نہیں آتے ہیں، ان سب سے وہ ایک بار ہی چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ آج زبان گنگ ہو گئی تھی، آنکھیں بول رہی تھی۔ نماز ختم کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ اے اللہ سائیں، اے اللہ، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا میرے مالک؟ یہ میرے دل کا شور کب تھمے گا؟ کیا میں پاگل ہونے جا رہا ہوں؟ کیا مجھے فالج ہو جائے گا؟ کیا میں مرنے والا ہوں؟ وہ تمام باتیں جو سب کو سمجھ آ جاتی ہیں، وہ مجھے کیوں نہیں آتی؟ ہر جواب کا ایک وقت ہوتا ہے، سوال کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بیان دینے والے تیرے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ یہ معصوم لوگ ہیں اللہ، یہ کیا جانے گناہ کسے کہتے ہیں؟ انہیں کیا معلوم جب نفس ضد پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں خبر ہی نہیں کہ ایک عمر ایسی بھی آتی ہے، کوئی بیان اثر نہیں کرتا، بندہ جہنم تک سے نہیں ڈرتا۔ انہیں کیا معلوم جذبات کے گلستان میں ایک دہتا جملہ کیا آگ لگاتا ہے، جنس کی خاموش جھیل میں ایک کنکر کیا بھنور پیدا کرتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں میرا رب، انسان انسانوں سے کتنی دور آ پڑا ہے۔ ستاروں کے جھمگھٹوں میں رہنے والے یہ تیرے پاک بندے کیا جانے، ہم جذبات کے بیوپاری کن اندھیروں میں رہتے ہیں۔ نیکیوں کے گھڑ سوار معصیتوں کے پیادوں کی رفتار کیا جانے۔ کس سے جا کے کہوں میرے مالک، کس سے رونا رہوں؟ تیرے نیک و پاکیزہ بندوں کی دنیا میں میں اکیلا سیاہکار ہوں۔ ان آنسوؤں کی لاج رکھ رے میرا مولا، یہ آنسو کبھی یتیم نہیں ہوتے، تو ہے نا ان کا مالک۔ اے یتیموں کے وارث اللہ، ٹوٹے ہوئے، اجڑے ہوئے، بھوکے پیاسوں کے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، کسی گنہگار کو ولی بنا دے، کسی مبغوض کو مفتی کر دے، کسی بدکار کو دائی کا منصب دے دے، کسی سیاہکار کو تبلیغ پر لگا دے، کہ انہیں کم از کم ہمارے مسائل اور نافرمانیوں کا ادراک تو ہو۔ انہیں یہ تو پتہ ہو کہ جب نفس ضد پر آ جائے تو کچھ اثر نہیں کرتا۔ وہ شاید بتا سکیں کہ گناہ کی عادت اور توبہ کی تکرار میں جیت آخر کس کی ہوتی ہے، اور شرمندگی و ندامت کی وہ کون سی انتہا ہے جو رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ او دلوں کو قرار بخشنے والے، ان بے قراروں، ان گناہ گاروں کی بھی سن لے۔ اے اللہ، مجھ سے بچا لے، یہ دل تیرے ذکر سے خالی ہے، یہ نفس کا کمیشن ایجنٹ بن چکا ہے۔ اے اللہ، نہ یہ تیرے ڈر سے رکتا ہے، نہ شکر کے احساس سے۔ میں اس کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ اے اللہ، اس سے بڑا المیہ کیا ہو کہ جسم موٹا ہو جائے اور روح بھوکی مر جائے۔ جسم کو رزق دینے والے رزاق کچھ روح کی بھوک کا بھی سامان ہو۔ اے اللہ، آدمی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، کبھی خود کو دکھانے کے لیے۔ عمر گزر جاتی ہے، ریاکاری نہیں جاتی۔ مجھے ان فریبوں سے بچا، مجھے نفس کی چالاکیوں سے بچا، آسانی والا معاملہ کر دے۔ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے میرے اللہ؟ یہ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کی بھی بریک ہونی چاہیے نا۔ اتنی عاجزی کہ بندہ کسی کام کا نہ رہے۔ میرے مالک، کس کام کی؟ اللہ، مجھے بچا لے گناہوں کی سوچ سے، سوچ کے گناہوں سے، وسوسوں سے اور پلاننگ سے۔ اللہ، بے شک تیری قدرت و رحمت میرے مسائل سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ، وہ کہاں جا کے رہے
جو کہیں کا نہ رہے۔ اے اللہ، ہمیشہ سے ہی محدود چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو وقت کی کلائی ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سارے کے سارے ملک تو کبھی بھی حق پر نہ چلے، نہ ہی سارے کے سارے حکمران۔ میرے مالک، ان تھوڑوں میں سے کر دے جو تیرے پسندیدہ ہوں، جن سے تو ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ میرے اللہ، معاف کر دے، میرے سوالوں کے جواب بخش، میرے حال پہ رحم کر۔ اب تو نہ ملا تو مارا جاؤں گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ یا تو مجھے اپنے پاس بلا لے یا مجھے چن لے، اب تیرے بغیر نہیں جینا۔ بہت ہو گئی، میں تھک گیا اللہ، میں گر گیا اللہ، میری سانس اکھڑ گئی، چاروں شانے چت پڑا ہوں۔ کون سرا ہے معلوم نہیں، نہ سمت کا پتہ ہے نہ منزل کا، نہ ہم سفر کا نہ رہبر کا۔ نظر صرف تیری رحمت پر ہے، مدد کر میرے مالک، مدد کر۔ انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا۔